Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa rasulihil nabiyil karimil aminil bagil hadil rahim amma ba'd fa'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karimul amin inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa barik wa sallim wa sallim alayhi الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله جتھے ورق قرآن دے کول سارے تے تیری شان گیا نہ کوئی ہور دکھا تے تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا تے انہوں عاشق اصلی چھوڑ دکھا تے کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے تیندا رات دن ایو شور دکھا آزم اللہ والے انے گل مکا چھوڑی کہ تساں ہور دکھا اساں ہور دکھا اب آگے سکار اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ جس کریم خدا نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے کہ جس کے لیے کریم خدا نے ہمیں پیدا فرمایا ہے تو یاد رکھ لیں کہ مسجد میں سب سے پہلے آنے والا اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی نیکیاں عطا فرماتا ہے اور جو مسجد میں سب سے آخر میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی نیکی اسے بھی عطا فرماتا ہے پر یہ ہے کہ جو سب سے پہلے آتا ہے اس کے لیے اجر و ثواب زیادہ ہوتا ہے اور جو درمیان میں آتا ہے اس کے لیے اجر و ثواب اس سے کم ہوتا ہے اور جو آخر میں آتا ہے اس کے لیے اجر و ثواب اس سے بھی کم ہوتا ہے اس کے لیے اس سے بھی کم ثواب ہوتا ہے تو خوش نصیب وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر آ جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اس کے محبوب کا ذکر اس کے محبوب کے پیاروں کا ذکر سنتے ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کا بھی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے گویا یہاں تک آیا ہے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ یہاں تک لکھتے اگر کوئی محفل اللہ والی ہو اس میں جب کوئی شخص آتا ہے امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں وہ جیسے ہی اس محفل میں آ کر بیٹھتا ہے ایمان والا کلمہ کو مومن جیسے ہی اس میں آ کر بیٹھتا ہے فرمایا جاتا ہے اس کے دونوں فرشتے
دائیں کندھے والا اور بائیں کندھے والا فرشتہ یہ دونوں حرکت میں آ جاتے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے امام صاحب مسجد میں آیا یا محفل میں آیا، آنے والا ایمان والا تھا، مومن تھا، مواہب تھا، اللہ کی عبادت کرنے والا، اس کے محبوب کا ذکر کرنے والا، اس کے محبوب کے نقش قدم پر چلنے والا تھا۔ جیسے وہ اس محفل میں آیا وہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا تھا، وہ ذکر سننے لگا، اس نے بھی کہا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ درود پاک پڑھا، اس کے لیے تو فرشتہ حرکت میں آئے کہ ثواب لکھے، لیکن آ کر وہاں پر بیٹھنے والے کے لیے دونوں فرشتے کیوں حرکت میں آتے ہیں؟ گناہ لکھنے والا فرشتہ وہ بھی حرکت میں ہے تو نیکیاں لکھنے والا فرشتہ بھی حرکت میں ہے۔ بندہ ایک ہے، آیا محفل میں ہے، آیا اللہ کے گھر میں ہے، آیا جمعے کی نماز پڑھنے ہے، تو دونوں حرکت میں کیوں؟ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اس لیے جیسے بندہ آ کر بیٹھتا ہے، اللہ کے گھر میں آتا ہے، مجلس میں آتا ہے، محفل میں بیٹھتا ہے، محفل میلاد مصطفیٰ، محفل ذکر خدا والے میں آ کر بیٹھتا ہے، تو فرمایا نیکی والا فرشتہ جنبش میں آ جاتا ہے، وہ حرکت میں آ جاتا ہے، وہ اس بندے کی نیکیاں لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ جتنی دیر تک وہ بندہ اس محفل میں، اس ذکر والی محفل میں، اس شکر والی محفل میں، اس اللہ کے گھر میں بیٹھا رہتا ہے، فرمایا اس کے نامہ اعمال میں فرشتہ دائیں سائڈ والا نیکیاں لکھنے والا نیکیاں لکھتا رہتا ہے، لکھتا رہتا ہے، لکھتا رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ شخص اس محفل سے اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ جو جمعہ میں سب سے پہلے آتا ہے امام جلال الدین سیوطی کے مطابق، پتہ یہ چلتا ہے جتنی دیر وہ مسجد میں گزارتا ہے۔ اب دیکھیں اگر گھر میں بیٹھ کر سپیکر کا انتظار کرتے رہے، چلا نہیں چلا، یا ٹائم کو دیکھتے رہے، بار بار گھڑی کی طرف دیکھتے رہے کہ جب خطبے کا ٹائم ہوگا پھر ہم بھاگ کے جائیں گے اور جماعت کے ساتھ مل جائیں گے، یہ کرتے رہیں گے تو نیکی تو نہیں ملے گی نا۔ گھر میں بیٹھ کے انتظار کرنے کی نیکی تو نہیں ملے گی نا۔ تو لہذا جو مسجد میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سننے میں جو نیکی ملتی ہے وہ گھر نہیں۔ اور آج وجہ یہی تھی انتظار کی کہ ہمارے نمازی بھائی وہ آ جائیں اور پھر جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جائے۔ کہ جیسے آپ آئے امام جلال الدین سیوطی کے مطابق آپ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، جاگتی آنکھوں سے حضور کا دیدار کرنے والے ہیں، ان کے مطابق ایک فرشتہ نیکیوں والا فوراً جتنی دیر بیٹھیں گے نیکیاں لکھنا شروع کر دی اس نے۔ جب تک مسجد میں بیٹھے رہیں گے، جب تک ذکر سنتے رہیں گے، جب تک مسجد میں تمہارا ٹائم گزرے گا، اللہ والے ذکر والی محفل میں تمہارا ٹائم گزرے گا۔ امام جلال الدین سیوطی کے مطابق نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہے، نہ پینسل میں جنبش آ رہی ہے، نہ رک رہی ہے، نہ سیاہی ختم ہو رہی ہے، نہ کوئی تھکن ہو رہی ہے، نہ کوئی آرام ہو رہا ہے، صرف انہیں حکم ہے کہ بس جب تک یہ میرا بندہ میرے گھر میں بیٹھا ہے فرشتے کو بس نیکیاں لکھتا رہے، نیکیاں لکھتا رہے، نیکیاں لکھتا رہے۔ فرمایا امام جلال الدین سیوطی سے پوچھا گیا امام صاحب اس بات کی سمجھ آ گئی کہ نیکیاں لکھنے والا تو نیکیاں لکھ رہا ہے، پر بائیں موڈے والا، بائیں کندھے والا وہ کیوں جنبش میں ہے، وہ کیا حرکت میں آ گیا ہے؟ کیا وہ گناہ لکھ رہا ہے؟ کیا وہ سوچ کو دیکھ رہا ہے؟ کیا اس ٹائم کو دیکھ رہا ہے؟ وہ کیا کر رہا ہے؟ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں جو گناہ والا فرشتہ ہے، جو گناہ لکھنے والا ہے، فرمایا وہ بھی حرکت میں ہوتا ہے پر گناہ لکھنے کی حرکت میں نہیں۔ امام صاحب کس حرکت میں ہوتا ہے؟ فرمایا اللہ کی پاک بارگاہ سے اسے حکم ملتا ہے
ہے کہ جب تک یہ بندہ میرا یہ میرے گھر میں بیٹھا رہے، میری محفل میں ذکر خدا ذکر مصطفیٰ والی محفل میں بیٹھا رہے، اس مجلس میں بیٹھا رہے، فرمایا گناہ والے لکھنے والے فرشتے کو حکم ملتا ہے اس کے نامہ اعمال سے گناہوں سے مٹاتا جا مٹاتا جا مٹاتا جا۔ گویا اللہ کے گھر میں صرف بیٹھ کر ذکر سننا، اللہ کے گھر میں جمعے والے دن بیٹھ کر سب سے پہلے آ کر بیٹھنا اور آ کر سننا، اس کی اتنی فضیلت ہے کہ ایک طرف سے گناہ مٹے جا رہے ہیں تو ایک طرف سے نیکیاں لکھی جا رہی ہے۔ تو کتنے خوش نصیب ہوئے وہ لوگ، وہ بزرگ، وہ نوجوان جو سب سے پہلے ایسی محفلوں کی آ کر زینت بنتے ہیں اور بیٹھ کر اللہ اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں اور اس میں بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں کہ نیکیاں بھی لکھی جا رہی ہیں، گناہ بھی مٹائے جا رہے ہیں۔ تو قیامت والے دن تو ایک نیکی کے لیے بندہ ترسے گا، ایک نیکی کے لیے ترسے گا۔ اس ایک نیکی کو حاصل کرنے کے لیے باپ بیٹے سے نظر چرا رہا ہوگا، مجھے نیکی نہ دینی پڑ جائے۔ اس ایک نیکی کے لیے بیٹا اپنے باپ سے نظر چرا رہا ہوگا کہ کہیں مجھے اپنی نیکیوں میں سے کوئی نیکی باپ کو نہ دینی پڑ جائے۔ بیٹی کی محبت ماں سے، باپ سے، بھائیوں سے بے مثال ہے، کوئی مثال نہیں ملتی۔ جہاں بیٹے منہ موڑ لیتے ہیں، جہاں بیٹے دروازے بند کر لیتے ہیں اپنے ماں باپ کے لیے، وہاں پر بیٹی کی طرف سے محبت اتنی ملتی ہے، اتنی ملتی ہے، اتنی ملتی ہے۔ وہ بیٹی کہتی ہے اگر مجھے اپنے دل کو بھی بیچنا پڑے تو میں اپنے باپ کو اپنے پاس رکھ لوں، اگر مجھے اپنا کلیجہ بھی بیچنا پڑے تو میں بیچ کر اپنی ماں کو اپنے پاس رکھوں، میں اس کی خدمت کروں۔ اس بہن کی قربانی یاد آتی ہے تو وہ بہن کہتی ہے کہ میں اپنے بھائی کو راضی کرنے کے لیے مجھے اپنی سر کی چادر اتار کر اپنے بھائی کے قدموں میں رکھنی پڑے، محنت کرنی پڑے تو میں کرنے کے لیے تیار ہوں کہ میرا بھائی راضی ہو جائے۔ اس بہن کی قربانی اس وقت یاد آتی ہے جب شریعت نے اسے اجازت دی ہے تو اپنے باپ سے وراثت کا حصہ لے سکتی ہے۔ قرآن نے تجھے دیا ہے، حضور کے فرمان نے دیا ہے، کسی کے باپ نے نہیں دیا۔ اور قرآن اور نبی کے فرمان میں ہے کہ تو اپنے بھائی سے اپنے باپ کی وراثت کا حصہ تو لے سکتی ہے، تو حق رکھتی ہے۔ لیکن وہاں پر یاد آتا ہے، بہن کہتی ہے نہیں، قرآن میں حق ضرور ہے میرا، فرمان نبوی میں میرا حق ضرور ہے، باپ کی وراثت میں، مال میں، دولت میں میرا حق ضرور ہے۔ جس گھر میں میں پلی ہوں، بڑی ہوں، اس گھر سے کچھ لینے کا میرا حق موجود ہے، مجھے قرآن نے دیا ہے، نبی کا فرمان نے دیا ہے۔ لیکن لیتی کیوں نہیں ہے؟ کہتی ہے نہیں، یہ میرا بھائی ہے۔ لیتی کیوں نہیں ہے؟ نہیں، یہ میرا برا باپ ہے، میرے بھائی اس میرے برے باپ کو تانے دیں گے کہ دیکھ تیری بیٹی نے حق لے لیا ہے، میں اس لیے میں باپ کرتی ہوں، میں نہیں لیتی۔ فرمایا وہ جس کی مثالیں دنیا میں دے رہے ہیں نا، اس وقت وہ بہن بھی اپنے بھائی سے، وہ بیٹی بھی اپنے باپ سے نظریں اٹھا رہی ہوگی، چھپا رہی ہوگی، کہیں نیکی نہ دینی پڑ جائے۔ اس وقت قدر آئے گی نیکیوں کی۔ آج وقت ہے بھائیوں بزرگوں، آج وقت ہے اس خدا کی پاک بارگاہ سے جتنی نیکیاں حاصل کرنا چاہو وہ حاصل کر لو، جتنے گناہ اپنے معاف کروانا چاہو معاف کروانا۔ وقت ہے، آسان طریقہ ہے، آسان حل ہے۔ ہم چوکوں میں، جگہوں میں، کئی جگہوں میں باتیں کرنے کے لیے ٹائم کو دیکھتے نہیں ہیں اور فضول کھڑے رہتے ہیں، سیاست کی باتیں کرتے کرتے ہمیں تھکتے نہیں ہیں، اور وہاں پر باتیں کرتے کرتے نہ بہن کی تمیز رہتی ہے، نہ بیٹی کی رہتی ہے، نہ کسی رشتے کی تمیز رہتی ہے۔
نہ یہ تمیز رہتی ہے کہ میں جس سے بات کر رہا ہوں وہ بوڑھا ہے یا جوان ہے، بچہ ہے یا کیسا ہے، نہیں رہتی۔ صرف کیا کہ اس نے میرے لیڈر کو ایسے کیوں کہا، میرے اس نے لیڈر کو ایسا کیوں کہا ہے۔ تو بھائیو، جہاں پر ایسی باتیں ہو رہی ہو، جہاں پر گناہ نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے تیزی کے ساتھ، اور وہاں پر ایک لمحہ تمہیں اتنا مل جائے، ایسا لمحہ مل جائے، ایسی مجلس مل جائے جہاں پر صرف بیٹھنے کے بیٹھ کر سکون کے ساتھ، جہاں تمہارے لیے سطح بچھی پڑی، جہاں تمہارے لیے صفائی ہوئی پڑی، جہاں تمہارے لیے دروازے کھلے پڑے، جہاں تمہارے لیے ہر چیز کی سیٹنگ ہے، صرف آپ نے آنا ہے، آ کر بیٹھ جانا ہے اور بیٹھ کر سننا ہے، نہ بولنا ہے، نہ تمہیں تنگ کیا جائے گا کہ بولو، زور لگا کے بولو، دل سے بولو، سینہ کھول کے بولو، نہیں، کچھ نہیں، صرف یہ کہا جائے گا بیٹھو، بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سنو، بیٹھو اور اپنی زبان کے ساتھ دھیمے لفظ میں جیسے تمہیں ٹائم ملے یہ کہو، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، صرف یہ کہو۔ اور پھر یہ دونوں فیصلے چلانے والے تیزی کے ساتھ چلا رہے ہیں، نیکیاں بھی لکھی جا رہی ہیں، گناہ بھی مٹتے جا رہے ہیں، نیکیاں بھی لکھی جا رہی ہیں، گناہ بھی مٹتے جا رہے ہیں۔ صرف یہی نہیں، جو آج کے موضوع میں نے آیت پڑھی ہے سورۃ الانعام کی، فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایسے موقعوں پر ایک نیکی کرتا ہے اللہ فرماتا ہے ہم اسے 10 دیتے ہیں۔ جو ایک روپیہ خرچ کرتا ہے ہم 10 دیتے ہیں۔ صرف روپیہ مسجد میں خرچ کرنے سے 10 نہیں ملتے، صرف جو ہے غریب کو کھلانے سے 10 نہیں ملتے، بلکہ یہ 10 نیکیاں تب بھی مل جاتی ہیں جب بندہ اللہ کا نام لیتا ہے اس نیت سے کہ اللہ کے پاک گھر میں بیٹھا ہو، پاک جگہ میں بیٹھا ہو، مقدس محفل میں بیٹھا ہو اور عظیم دن جمعہ المبارک میں بیٹھا ہو، تو میں اپنی زبان سے صرف یہ کہوں سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، صرف یہ کہوں کہ اس کے بدلے ایک نیکی نہیں بلکہ ایک لفظ کے اوپر 10 نیکیاں، اور 10 کو پھر 10 کے اوپر کتنی نیکیاں مل رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فرمان خدا اور فرمان مصطفیٰ پر عمل کرنے والا بنائے، اور یہ نیکی آج جو ہے وقت ہے وہ کر لیں، اللہ کے در پر بھی خرچ کرے، جو حقدار ہے اس کو بھی ضرور دے، جو حقدار ہے اس پر حق ہے تو اس تک وہ پہنچائیں، چاہے وہ رشتہ داروں میں ہو، چاہے وہ یتیم ہے یا مسکین ہے یا کوئی بیوہ عورت ہے یا اپنا نمازی ہے، کوئی ہے اس تک وہ پہنچائیں، اس نیت سے پہنچائیں، اور یقین رکھیں یہ پہنچانا میرا اور آپ کا کام ہے، اور اس کا نعم البدل عطا کرنا واسطے والے خدا کا کام ہے۔ حضرت علی شیر خدا نے حضرت فاطمہ سے فرمایا اے فاطمہ تو نے کبھی کوئی چاہت نہیں کی، آج تو کر لینا، قیامت تک جتنے مرد آئیں گے ان کی بیوی کوئی ایسی نہیں ہوگی جو اپنے خامد سے خواہش نہ کرے۔ ہر عورت خامد سے کہے کہ میں تیری عزت تب کروں گی مجھے پہننے کو لباس چاہیے، عزت تب کروں گی مجھے کھانے کے لیے کھانا چاہیے، عزت تب کروں گی مجھے جو ہے وہ رہائش چاہیے، گھر چاہیے۔ فرمایا فاطمہ تو سب کچھ کرتی ہے لیکن کبھی خواہش نہیں کی، آج تو مانگ لے۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا علی بار بار کہہ رہا ہے، کہا علی نے ہاں ہاں فاطمہ مانگ لے۔ فرمایا علی میں آج بھی تیرے سے راضی ہوں، کل بھی راضی ہوں، اور قیامت کے دن بھی میں علی تیرے سے راضی ہوں۔ پر علی ایک انار کی خواہش ہے۔ فرمایا بس، کہا علی تو نے کہا اصرار کیا ہے، خواہش ظاہر کر دی ہے۔ علی پاک جاتے ہیں ایک انار خریدتے ہیں، واقعہ بالکل شان کر رہا ہو، کیسے وہ 1 درہم دینار کہاں سے آیا، کیسے لیا، بس انہوں نے 1 دینار کا جو ہے وہ انار خریدا ہے بیوی کے لیے۔
جیسے لے کے آ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ علی تیرے مقدر پر قربان نہ ہر کوئی جائے کہ تجھے امام الانبیاء کی بیٹی ملی ہے۔ اور کبھی اس نے خواہش نہیں کی، خوش ہو کے جا رہے، انار ہاتھ میں ہے تو سائل آ جاتا ہے کہ علی آپ کو ایک اونٹ نہیں قطار دے دیتے ہیں، ایک روٹی جو مانگنے آتا ہے اسے ایک روٹی نہیں بلکہ قطار اونٹوں کی دے دیتے ہیں، تو میں بھوکا ہوں، اللہ کے لیے مجھے ایک انار دے دو۔ وہ علی جس نے خود فاطمہ سے کہا مانگ کیا مانگتی ہے 5 سٹار پر، اب اس انار کی طرف دیکھتے ہیں، فاطمہ کی محبت کی طرف دیکھتے ہیں، ادھر سے اللہ کی محبت کی طرف دیکھتے ہیں۔ فرمایا علی نے کہ یہ میری محبت فاطمہ کی محبت کم ہے، اس خدا کی محبت زیادہ ہے۔ فرمایا یہ انار لے لو، انار دے دیا، علی گھر آئے، نظروں کو جھکایا کہ میں نے خود کہا تھا کہ فاطمہ مانگ لے، تو حضرت فاطمہ نے فرمایا علی مجھے پتا ہے آپ لے کے آ رہے ہوں گے، پر راستے میں اللہ کی محبت زیادہ تھی، اللہ کی محبت درمیان میں آ گئی، تو نے اچھا کیا ہماری محبت کو قربان کر دیا، اللہ کی محبت کو تو نے سلامت رکھا ہے، میں فاطمہ تیرے پر راضی ہوں۔ اتنی بات ہوتی ہے، دروازے پر دستک ہوتی ہے، سائل آتا ہے، دروازے پر دستک ہوتی ہے، علی پاک جاتے ہیں دروازے پر، فرمایا کون؟ کہا سلمان بن فارسی ہو، کہاں سے آیا ہو؟ فرمایا کہ نبی نے بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ علی تیرے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ کیا تحفہ ہے؟ آپ نے وہ کھولا تو اس میں انار کے دانے تھے، گنتی کیے مولا علی شیر خدا نے، ایک نہیں 9 نکلے، ایک دے کے آئے تھے نا اللہ کی پاک پاک، اللہ کی محبت میں ایک دے کے آ رہے ہیں نا، 9 دانے نکلے۔ کہا یہ اللہ نے بھیجے ہیں، محبوب نے بھیجے ہیں، اللہ کی طرف سے ہے، اللہ سے تم نے تجارت کی ہے۔ مولا علی شیر خدا نے دیکھا اور منہ پھیرا، کہا سلیمان لگتا ہے بھول گئے ہو، یہ راستہ نہیں ہے، یہ کسی اور کے ہوں گے۔ کہا سلمان فارسی نے کہ علی کیسے یقین سے کہہ سکتے ہو؟ علی نے فرمایا اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک دے گا اللہ کی پاک بارگاہ میں، اللہ کم نہیں دے گا بلکہ اللہ 10 دے گا۔ یہ ایک کے بدلے 10 نہیں ہے، یہ 9 ہے، یہ میرے نہیں ہو سکتے۔ مولا علی شیر خدا کے کہنے پر حضرت سلمان فارسی نے اپنی جیب سے 10واں انار کا دانہ بھی نکالا، کہا مولا میں دیکھ رہا تھا کہ محبوب نے فرمایا ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، مولا میں دیکھ رہا تھا لجپال نبی نے فرمایا ہے کہ علی میں علم کا شہر ہوں، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ تو فرمایا میں مان گیا ہوں آپ کے علم کو سلام، اسی طرح جیسے ایک تو اللہ کی راہ میں دے کے آیا ہے، ایک جیسے ایک چیز اللہ کی محبت میں قربان کی ہے، اللہ نے 10 تجھے عطا فرما دی۔ تو پتہ یہ چلتا ہے 1 منٹ اللہ کی راہ میں قربان کرے، آدھا گھنٹہ جمعے کا دن اللہ کی راہ میں قربان کرے، اللہ زندگیوں کو بڑھا دے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔